بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی آیت 105 سے لے کر 113 تک. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما يستخفونك من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بے شک ہم نے اتاری آپ پر، آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب، تو انصاف کیجئے لوگوں میں جو کچھ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا اس کے مطابق آپ انصاف کیجئے لوگوں میں، اور آپ مت ہو جائیے دغا بازوں کی طرف سے، جھگڑنے والے، خیانت کرنے والوں کو دغا باز کہا. اور بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اور مت جھگڑا کیجئے ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، یختانون انفسہم، خیانت کرتے ہیں، دغا رکھتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز، گناہ گار. یستخفون من الناس، وہ لوگ شرماتے ہیں اللہ تعالی لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عملوں پر قابو رکھنے والا ہے. سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، خیانت کرنے والے دغا بازوں کی طرف سے تم لوگ جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، تو پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن؟ یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر اس کے بعد بخشوائے گناہ اللہ سے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، تو اللہ کو پائیں گے بخشنے والا مہربان. اور جو کوئی گناہ کرے تو وہ کرتا ہے گناہ اپنے ہی حق میں، اس کا نقصان اسی کو ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ اور حکمت والا ہے. اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے پھر تہمت لگائے کسی بے گناہ پر، خود کرے گناہ اور تہمت لگائے کسی بے گناہ پر، اس نے اپنے سر باندھا طوفان، اور گناہ صریح، کھلا گناہ اس نے باندھ دیا. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر تو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ارادہ کر ہی چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ آپ کو بہکا دے، نبی کو بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اللہ نے اتاری آپ پر کتاب اور حکمت، اور آپ کو سکھائی اللہ نے وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر ہے بہت بڑا. یہ آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں.
ایک خاص قصے کی طرف ان 7 آیتوں میں اشارہ کیا گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بنو ابیرق قبیلے کا، خود ابیرق کا بیٹا بشیر تھا، یہ منافق تھا، بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، لیکن اندر اندر شاعری کرنا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، پمفلیٹ اور پرچے اس زمانے کے حساب سے بانٹنا، یہ سارے کام میں لگا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بشیر۔ اور دوسری طرف سچے مسلمان تھے رفاعہ، یہ چچا تھے اور بھتیجے قتادہ، تو یہ مسلمان تھے۔ اس زمانے میں ایک بات یہ تھی کہ گیہوں اور گیہوں کا آٹا مدینہ میں نہیں ہوتا تھا، وہاں پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے بہت قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا، اور ملک شام سے جب تجارت کے قافلے آتے تو گیہوں اور گیہوں کا آٹا وہاں سے لایا جاتا، خاص مہمانوں کے لیے اسٹور کیا جاتا تھا، خاص تقریبات کے لیے بڑی شان کے ساتھ یہ آٹا رکھا جاتا تھا، اور اندر کی کوٹری میں رکھتے تھے، اور وہاں ہتھیار بھی رکھتے تھے۔ کچی مٹی کے اور پتھروں کے بنے ہوئے مکانات تھے، دیواریں تھیں، تو اس زمانے میں چوری کا ایک طریقہ تھا نقب لگانا، پیچھے سے سوراخ کیا، آہستہ آہستہ مٹی کریدی اور اس کے اندر سے پتھر نکال دیے، اور سوراخ ہو گیا، آدمی اندر گیا اور وہاں سے مال سپلائی کیا باہر، اور باہر آ گیا۔ اس کو کہتے تھے نقب زنی اور نقب لگانا۔ تو یہ بشیر کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ جو سچے مسلمان ہیں رفاعہ، وہ رفاعہ نے اچھا خاصا آٹا اسٹور کیا ہے، ہتھیار اسٹور کیے، اندر کی کوٹری میں رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے موقع پا کر وہاں نقب لگائی۔ بشیر چوٹے نے، ہمارے یہاں چور کا شارٹ فارم چوٹا ہے نا، تو بشیر چوٹے نے، یہ جو منافق تھا، اس نے وہاں نقب لگائی اور پیچھے سے دیوار کھود کر اس نے وہ آٹا بھی چرا لیا اور ساتھ میں وہ ہتھیار بھی چرا لیے۔ اب ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گیا مسئلہ۔ رفاعہ کو جیسے ہی خبر لگی میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو دوسرے اپنے بھتیجے سچے مسلمان قتادہ سے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اب جب ان میں یہ چرچا چلی اور بات پھیلنے لگی، تو اس بشیر نے ایک دوسرے لبید نامے خاص مسلمان، اچھے مسلمان کا نام لے لیا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، اس نے چوری کی ہے۔ اور جب وہاں بات نہیں بنی، وہ لبید صاحب نکلے تلوار لے کے، انہوں نے کہا میرے نام جب الزام لگا ہے تو اس وقت تک یہ تلوار میان میں نہیں رکھوں گا یا نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک کہ الزام نہ دھل جائے، چور پکڑا نہ جائے۔ اس نے دیکھا یا تو بات بننے والی نہیں ہے، تو فوراً اس نے ایک یہودی تھا قریب میں، یہودی کا نام لے لیا کہ یہ یہودی نے چوری کیا، اور چالاکی ایک ہی کہ وہ رفاعہ کے گھر سے پوتا پھاڑ کے گراتے یہودی کے گھر تک کے لایا تاکہ اور زیادہ یقین ہو جائے، اور وہاں آٹا بھی کھپایا اور وہاں ہتھیار بھی کھپا دیا۔ اب کبھی وہ لبید کا نام آوے اور کبھی یہ یہودی کا نام آوے۔ جب یہودی کو اس کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ جو بشیر ہے، یہ بشیر ہی نے یہ سب دیا ہے اور اس نے یہ ہتھیار مجھے بیچے ہیں۔ اب یہ بات دونوں چچا بھتیجے میں چلی، کیا کرنا، چلو اللہ کے رسول کو سنائیں گے۔ تو جا کے اللہ کے رسول کو سب سنا دیا انہوں نے کہ حضرت ایسا ایسا چوری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ظاہری حال میں وہ جو یہودی تھا اس پر شک رسول کو بھی آنے لگا، اللہ کے رسول کو، ہاں یہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ اچھی عقل بھی اس وقت کام نہیں کرتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو خیر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر واقعے سے ایسا لگا کہ یہ یہودی نے چرایا ہوگا۔ اب یہ آیا بشیر اور آ کر کہنے لگا دیکھو تمہارے یہ ساتھی ہے، رفاعہ ہے، قتادہ ہے، میرا نام لے رہے ہیں، ہم لوگ کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، اور حالانکہ وہ یہودی نے چوری کی ہے، آپ ان کو روکو ہماری بدنامی سے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کہی۔ وہاں بیچارے رفاعہ بھی خاموش ہو گئے، ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، ہو گیا، اب جو ہونا ہے ہوگا۔ قتادہ بھی خاموش ہو گئے، وہ سوچنے لگے کیوں اللہ کے رسول کو ہم نے اس میں انوالو کیا۔ یہ سب چل رہا تھا، اتنے میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔
اور قرآن کی آیتوں نے بشیر کو چور بتا دیا اور یہودی کو بے گناہ بتا دیا۔ اب جب پورا واقعہ کھل کر آیا تو اس نے وہ آٹا جو بچا تھا وہ اور اسلحہ وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ ہاں ہم نے یہ چوری کی۔ اس کے بعد وہ جو منافق تھا اب کھلم کھلا مکہ بھاگ گیا، اور مکہ بھاگ کے ایک دم کھلم کھلا کافروں کے ساتھ ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے پھر گیا۔ ظاہر میں بھی، اندر سے تو پہلے سے ہی پھرا ہوا تھا، لیکن چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ وہاں بھی اس نے اپنے کارستانی چالو رکھی مکہ میں۔ جس عورت کے پاس وہ کرایہ دار بن کے ٹھہرا، اس کو پتہ چلا، اس نے بھی بھگا دیا۔ اب اس نے ایک جگہ اور نقب لگائی پیچھے سے، اس مرتبہ موت آئی تھی اس کی۔ جب وہ دیوار کھود رہا تھا تو وہ اتنی کچی تھی کہ پوری دیوار ہی گر گئی اس پر، وہ مر گیا۔ وہاں اس کی کیسٹ بند، ختم ہو گئی۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتوں کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ یہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار پھر آیتوں پر جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے آپ پر اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب، تو آپ انصاف کیجئے لوگوں میں، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا اس کے مطابق انصاف کیجئے، قرآن کے مطابق۔ اور آپ خیانت کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے۔ وہ تھا، بشیر تھا وہ۔ اور اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور آپ جھگڑا نہ کیجئے ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، وہی بشیر تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو دغا باز گناہگار بالکل پسند نہیں۔ ہاں، اور یہ بشیر بولتا ہے ارے بولو نا تمہارے لوگوں کو کہ ہم کو بدنام نہ کرے۔ یہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ جب یہ مشورے کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے تو اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ، اللہ کے قابو میں سب کچھ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ یا کچھ مسلمان ان خیانت کرنے والے دغا بازوں کی طرف سے آج جھگڑا کر لیں گے، لیکن قیامت کوئی دور نہیں ہے، قیامت آنے والی۔ وہاں ان کی طرف سے، ان خیانت والوں کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا۔ اس لیے آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں ہو گیا نا گناہ، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کیا خود ہے، الزام بیچارے وہ لبید پر اور ایک یہودی پر جو بے قصور ہے ڈال رہا ہے، تو یہ گناہوں کا بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس کو خیانت کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ غیبت تو یہ کہ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور اس کے گناہ کو پیٹ پیچھے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہا گیا ہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو، غیبت کر رہے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش پڑی ہے اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ، تم یہ پسند کرو گے؟ نہیں، یہ تو غیبت ہے کہ گناہ ہوا پھر پیچھے پیٹ پیچھے بیان ہو رہا ہے۔ اور خیانت تو یہ کہ گناہ ہی نہیں ہوا، خود نے کیا، الزام اس کو دے رہا ہے، یہ تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ان آیتوں میں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی واقعہ بتایا گیا، پھر بتایا گیا کہ یہودی اور وہ لبید بے قصور ہے اور یہ اصل قصوروار ہے بشیر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ خیانت کرنے والے دغا بازوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، بات نہ کریں۔ پھر اس آیت میں بتایا گیا کہ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ حمایت کرنے والے آج تو دنیا میں حمایت کر لیں گے، مسئلہ تو اصل میں آخرت کا اور قیامت کا ہے۔ وہاں کون حمایت کرے گا؟ وہاں مقابلے پر اللہ تعالیٰ، سامنے اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اس لیے ناحق لوگوں کی حمایت مت کرو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ بول دو اس کو بیٹا تو غلط ہے، بیوی کو بول دو تو غلط ہے، بھائی کو بول دو آپ غلط ہے اس میں۔ اگر ہم سے ہماری بات نہیں مانتے تو کم سے کم ہم سے حمایت کی امید نہ رکھے، اس لیے کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ اور یہ سب زندگی ہے اپنی، جو کچھ قرآن ہے اپنی زندگی میں یہ چلتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے کرتے، قرآن سنتے سنتے اپنی زندگی میں سے ایک ایک بیماری کو نکالتے جانا ہے۔ پوری تو نہیں نکلے گی، نکالتے رہے اگر نیت رہی سدھرنے کی اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، موت آ جائے تو اللہ بخش دیں گے۔ ابھی تو مسلمان نے سنا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں مسلمان، تو جانے گا کب اور بیماری نکالے گا کب بیچارہ؟ ابھی تو یہ مزاج ہے کہ ہاں تفسیر ہو رہی، ترجمہ ہو رہا ہے، اپنے کو کیا ضرورت، اپن مسلمان ہیں، اپن مسلمان ہیں، اپنے کو کیا ضرورت؟
یہ علم پورا قرآن کا آ جائے، حدیث کا مسلمان کی زندگی میں آ جائے، مولانا بن جائیں، بہت آگے کی بات کرو، مولانا بن جائے، تب بھی اس کے بعد بھی روزانہ یہ آیتیں، روزانہ یہ حدیثیں کان پہ پڑھتے رہنا چاہیے، تب مسلمان بنتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے مولانا اگر یہ سوچے کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اب کیا ضرورت، میں تو مستند ہوں، سند یافتہ ہوں، اور مجھے حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت، اور وہ تعلیم چل رہی ہوگی، مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ یہ سوچے تو علم تو رہے گا، زعم علم کا بھرم وہ تو رہے گا، عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ تو میں ان مولانا کے بارے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے 16 17 سال 20 سال پڑھا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا، اس کو کب عمل کی توفیق ملے گی جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا لکھا ہے۔ وہ پورا پڑھ لے قرآن و حدیث کو، اور اس کے بعد روزانہ پھر ریویژن کرتا رہے، اور یہ جو راستے اللہ نے حق اور باطل کے اندر جانے کے بنائے ہیں، یہاں سے سنتا رہے، آنکھوں سے پڑھتا رہے، زبانوں سے بولتا رہے، اور اس کا ریویژن بار بار ہوتا رہے، تب الفاظ حدیث و قرآن کا تھوڑا سا نور دل میں اترے گا، اور مسلمان کو اسلامی عمل کی توفیق ملے گی۔ یہ ہے فلسفہ تعلیم کا۔ اس لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو آتا ہے، ہاں وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، میں تو پورے قرآن کی بات کر رہا، بیچارے فضائل اعمال والے بھی بعض ایسے ہیں کہ سب کو تعلیم میں بٹھاؤ اور خود باہر گھومو، بات کرو، یہ کرو۔ ارے بھائی کیوں، 40 سال سے لگے ہیں ہم، وہ 40 سال گیا۔ مولانا یونس صاحب یوں بیٹھتے تھے، تعلیم کی کتاب میرے ہاتھ میں دیتے تھے، اور یہ مجمع میں یہاں بیٹھتے تھے، جب بھی میں تعلیم کرتا تھا تو خود سنتے تھے فضائل اعمال۔ تو یہ تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، جو بے نیاز ہوگا اللہ بے نیاز ہے، عمل کی توفیق نہیں دے گا۔ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، سب بن گئے، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث سنتے رہنے کا معمول ہے کہ نہیں جناب؟ اگر نہیں ہے تو پھر دنیا تو سن ہی رہے ہیں آپ، پھر چینل تو سن ہی رہے ہیں آپ، پھر دنیا، ساڑی، کپڑے، زیور، اور اسی طرح بنگلہ، پراپرٹی اور کنگن، اور پھر شادی میں ایسا خرچہ اور ویسا، وہ تو ہے ہی، بولنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، ٹی ویوں پر بھی دیکھ رہے ہیں نا، اور اسی طرح سننا بھی ہے، تو پھر اعمال کی محبت کم، مال کی محبت بڑھ کر رہے گی، پھر کہاں سے عمل کی توفیق ہو؟ تو یہ آیتوں میں بتلایا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے اور ان کا ساتھ نہ دے۔ یہ بھی ایک ضابطہ بتایا گیا کہ کوئی خود جرم کرے پھر یہ جرم کسی بے قصور انسان کے ذمہ لگائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے پولیس بھائی تو یہی کر رہے ہیں۔ چور پکڑا گیا، ہاں صاحب میں نے ایک چوری کیا، 20 چوریاں اس کے نام پہ لکھ دیتے، کیونکہ لسٹ ہی ہے ان کے پاس، 20 چوری، اور لے جانا، پھر لانا، پھر وہاں سے وصولی کرنا، پھر 10 تولہ سونا ہڑپ کرنا، 1 تولہ بتا کے فوٹو کھچا کے سٹار بڑھانا، چکر ہی چکر ہے۔ تو کسی بے قصور کے ذمہ اگر جرم کر دے وے تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علماء کی طرح اجتہاد کرتے تھے، یعنی اپنی رائے، اپنی عقل لڑانا اور فیصلہ کرنا۔ آپ کو اجتہاد کا اختیار تھا، اسی لیے تو آپ نے اجتہاد سے یہودی کو آپ نے کیا سمجھا؟ قصوروار سمجھا، حالانکہ قصوروار بشیر تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد عام مولانا لوگوں کے اجتہاد کی طرح نہیں تھا، وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی بھی ہوتی ہے، مولانا نے جو اجتہاد کیا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا احتمال رہے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر غلط ہو گیا تب بھی اللہ فوراً آیت نازل کر کے رہبری کرتے تھے، جیسے یہاں کیا، اور بتا دیتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے جو کیا ہے، سوچا ہے، وہ نہیں ہے، صحیح یہ ہے، یہ کرم تھا اللہ کا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد کبھی امت پر غلط تھوپا نہیں گیا۔ 2 صورتیں تھی، اگر آپ نے اجتہاد کیا یعنی اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی فکر سے اگر کوئی بات آپ نے طے کی اور اس میں آپ سے کہیں غلطی ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیت نازل کر کے رہبری کرتے کہ صحیح یہ ہے،
ہو گیا وہاں ٹچ اپ ہو گیا صحیح ہو گیا. اور اگر آپ کی کہ اجتہاد کے بعد کوئی آیت نازل نہ ہو اس کا مطلب یہ طے تھا کہ آپ کا اجتہاد صحیح ہے. جبکہ آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی عالم امام کوئی بھی ہو انہوں نے اگر اجتہاد کیا ہے ان کو حق ہے, اس پر حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد غلطی کرے گا تب بھی ایک نیکی ملے گی, اور اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کو ڈبل نیکی ملے گی. تو مجتہدین گزرے ہیں, چاروں ائمہ بھی گزرے ہیں, لیکن بہرحال وہ صحیح مان بھی لیا جائے. امت نے کہا کیا امام ابو حنیفہ نے یہ بالکل صحیح کہا, امام شافعی نے صحیح کہا, تب بھی یہ ایک احتمال رہے گا, ہو سکتا ہے سب نے غلط سمجھا ہو, امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہو. یہ فرق ہے نبی کے اجتہاد میں اور غیروں کے اجتہاد. پھر توبہ کی حقیقت ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو یہ توبہ کر لیتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے. توبہ کی 3 شرائط ہے, بار بار یہ بات آتی ہے. نمبر 1, گزشتہ پر خالی ایسا نہیں توبہ توبہ توبہ, یہ آپا جان کا توبہ ہے, ہمارے گھروں کا توبہ توبہ توبہ, بس اتنا پکڑا ہو گیا توبہ توبہ. اور غیبتیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں, نہیں بولنا چاہیے لیکن پھر بھی بولنا پڑتا تو خون بولنے لگا رہا تم کو. یہ سٹارٹ ہے, سٹارٹر, ہاں فرسٹ گیئر ہے. نہیں بابا, بڈھیوں کی بات ہے, گھر کے اندر نہیں بولنا بولتے لیکن پھر بھی بولنا پڑتا. وہ فلانی کی بیٹی بھاگ گئی, تیرے کو معلوم ہے کیا؟ یہاں سے شروع غیبت کا پٹارا. حالانکہ کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے ان کو. تو توبہ زبردستی اور خالی کان پہ ہاتھ لگانے یا گال کو مارنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ توبہ کی حقیقت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, دل سے ندامت ہو, شرمندگی ہو. دوسرے جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اسی وقت چھوڑ دے. بد نظری ہے, شراب ہے, جوا ہے, چوری ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, بیوی پر ظلم کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے, تو فوراً توبہ کر لے کہ میں اب نہیں کروں گا یہ گناہ. 2 ہو گئے. تیسرے, آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ. گزشتہ پر ندامت, فوراً گناہ چھوڑنا, اور آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ. ایک چیز رہ جاتی یہ اللہ کے حقوق کی پامالی میں, لیکن اگر کسی کا حق دینا ہے, بندوں کا حق, تو پھر چوتھی شرط ہے کہ سب سے پہلے اس کا حق ادا کرے, یا وہ معاف کرے پھر اللہ معاف کرے گا, ورنہ اللہ معاف نہیں کرے. حقوق العباد میں اللہ نہیں آتا. اپنے گناہوں کا الزام دوسروں کے سر لگانا, میں نے کہا بڑا بہتان ہے, اس لیے بھگتنا پڑے گا. ایک بات اور سمجھ میں آئی, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. حکمت حضور کی سنت کو کہتے ہیں, اور یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, آپ کو سکھلایا اللہ نے جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی قرآن کے ساتھ حضور کی سنت کو بھی جوڑا گیا. تو صرف فرق دونوں میں یہ, سب اللہ کی طرف سے ہے, حضور کی حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن بھی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں, معنی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کی معانی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی. اس سے فقہا نے لکھا ہے وحی کی 2 قسمیں, ایک متلو, تلا یتلو سے تلاوت کرنا, متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. کیونکہ والنجم اذا ہوا میں اللہ نے فرمایا قسم ہے ستارے کی, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى, حضور اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے, ان ہوا الا وحی یوحا, یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر بھیجی جاتی ہے. تو وہ بھی وحی ہے جو حدیث ہے, اور وہ بھی وحی ہے جو قرآن کے الفاظ ہے. دونوں میں فرق یہ کہ قرآن وحی متلو ہے جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے, اور حدیث جو ہے یہ وحی غیر متلو ہے, اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے. لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے, لیکن علم ذاتی نہیں ہے. دونوں باتیں, علم ذاتی صرف اللہ کا علم ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, علمک,
اللہ نے سکھلایا تجھ کو ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ تو علم ذاتی وہ جو خود سے ہو، علم ذاتی صرف اللہ کا ہے اور رسول کو سکھلایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ، بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا علم جیسے تمام دنیا کی کائنات کے ماضی اور مستقبل اور حال سب کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے رسول کا علم بھی ایسا ہی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ورنہ ایمان پورا نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا اتنا حضور کو تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ تھا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا، سب سے زیادہ علم تھا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگلی آیت ہے 114 اور 115 سورہ نساء۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، مگر جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف، تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ جو ہم مشورے کرتے ہیں، ہمارے آپس میں گفت و شنید یا بات چیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، یعنی ہم جو غور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں محض چند روزہ دنیاوی زندگی کی باتیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہے مگر 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں آپس کا چرچا اور بات چیت کرنا یہ خیر والا ہے، ثواب والا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، صدقہ، او معروف، خیر کا کام، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش، اس بارے میں جو میٹنگ اور مشورہ ہو اور چرچا ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور جو یہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم کرے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا ہر کلام، ہر بات، انسان کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لو ہم تو دوسروں کے پاس نقصان دیکھتے، یہ میرا دشمن، وہ میرا دشمن۔ اللہ کے رسول فرما رہے تیری بات تیری دشمن، تیرے منہ سے نکلنے والا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہے، سوائے اس کلام کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، بھلائی کا حکم ہو اور برائیوں سے روکنا۔ تم سوچ سمجھ کے منہ کھولیں، تولیں پھر بولیں۔ اب معروف، امر بالمعروف، یہ معروف ہے کیا؟ ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اس کو معروف کہتے ہیں، ہر وہ کام جو شریعت میں برا سمجھا جائے اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو منکر سے روکنا ہے اور معروف اچھے کاموں کو کرنے کے لیے کہنا ہے۔ امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم، کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ابھی امر بالمعروف ہر نیک کام کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی مدد، یہ امر بالمعروف ہے۔ حاجت مندوں کو قرض دینا امر بالمعروف ہے۔ گم شدہ کو راستہ بتانا یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ سب نیک کام داخل ہیں اس میں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہیں، لیکن خاص ہونے کی وجہ سے ان کو الگ سے بیان کیا گیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو صدقہ کرے گا اس کا نفع دوسروں کو پہنچے گا. اسی طرح جو لوگوں میں جوڑ کرائے گا، آپس کی رنجشیں دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا بھی نفع دوسروں کو پہنچے گا. تو اس میں نفع کو حاصل کرنا جلب منفعت، اور نقصان لوگوں سے دور کرنا، اس کو دفع مضرت کہتے ہیں. یہ دونوں کے جو کام ہے، یہ دونوں کام ہیں، اس کو ان دونوں سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کرے گا اگر کوئی، بھائی صدقہ کر دے، فلانے کی مدد کر دے، بھائی فلانا کام مت کرو یہ برا ہے، بھائی فلانا کام کرو یہ اچھا ہے، ایسا کرو کہ فلانوں میں جوڑ نہیں ہے اس لیے جوڑ کرا دو. کیا بولتے ہو اس بارے میں؟ ہاں چلو جائیں گے، کوشش کریں گے. یہ باتوں کو تو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائیں گے ان کو، ان کے کرنے والوں. صلح کرانے کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا، سنو غور سے دھیان سے، جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے. روزے، نماز، صدقے سے بھی افضل ہے ایسا کام. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ کام آپس میں اصلاح کی کوشش کرنا ہے. یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنے میں، صلح کرنے میں کوشش کرنا اور فساد کو ختم کرنا، یہ نماز اور روزہ صدقے سے بھی بڑھ کر ہے. اور آج کوئی کسی کے بیچ میں پڑھنے کو تیار نہیں. ہاں پیسہ دکھاؤ تو سب پڑھنے کے لیے تیار، پیسے کے لیے سب کرنے کو تیار، باقی اللہ کے لیے کوئی کرنے کو تیار نہیں. لڑتے نہ ہو، تھوڑا تیل ڈالو. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جھگڑا اور فساد ہی تو مونڈنے والا وسترا ہے. یہ بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. اس لیے یہ فساد اور جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ پیرتے ہیں فساد کو، دلوں کو کالا کرتے ہیں، وہ کون سے جہنم میں پہنچیں گے وہ سوچ لے. یہاں تو فساد دور نہ کرنے کو برا کہا، اور جو فساد کے بیج بوئے، دلوں کو کالا کرے. عورتوں میں خاص طور سے یہ بات ہوتی، کہاں کیا لگانے کا شیرہ، خود بخود مکھیاں آتی، چھپکلی آتی، اور پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے. وہ سب ان کو معلوم ہے. اس کی فکر کریں. اجماع امت حجت ہے. امت ایک کام پر متحد ہو جائے یہ حجت ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے اسی آیت میں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. اس آیت میں دو چیزوں کو جرم عظیم بتایا گیا. اللہ کے رسول کی مخالفت، یہ دخول جہنم کا سبب ہے. ایک مخالفت رسول، اور دوسرے مخالفت رسول. یہ تو مخالفت رسول تو کفر ہے، وہ جو رسول کا مخالف ہو مسلمان کہاں بچاؤ. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول کے بغیر محبت ایمان کہاں رہا؟ کیا مطلب محمد الرسول اللہ کا؟ تو یہ تو کفر و وبال عظیم ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کام کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا یہ بڑا جرم عظیم ہے. اس سے معلوم ہوا اجماع امت حجت ہے. اس کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ قرآن میں مخالفت ہے. یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. اس کی مخالفت کرنا یہ گناہ عظیم ہے. جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع کے آگے من شذ شذ فی النار، جو کوئی علیحدہ ہوا جماعت مسلمین سے تو اس کو علیحدہ کر کے سیدھا آگ میں ڈال دیا جائے گا. جماعت مسلمین کو چھوڑنا نہیں کبھی. عجیب واقعہ پیش آیا، باتیں چلتی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء پہنچے اور کہنے لگے حضرت اجماع حجت، اجماع جو ہے اجماع امت یہ حجت ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے کیا؟ بڑا سوال تھا. حدیثوں میں تو بہت سی مثالیں ہیں،
لیکن قرآن کی کون سی آیت سے اجماع امت کو ثابت کریں گے؟ امام صاحب نے 3 دن کا وقت مانگا اور 3 دن تک کے انہوں نے لگاتار دن میں 3 قرآن اور رات میں 3 قرآن پڑھے، تلاوت کی اور پورے کی، تو 6 ہو گئے ایک دن میں 3 رات میں 3 اور 6 تیا 18، 3 دن 3 رات میں 18 قرآن پڑھے انہوں نے اور غور کرتے رہے آیتوں پر لگاتار 10 گھنٹے پکڑو، وہ غور کرتے رہے کون سی آیت کون سی آیت۔ آخر میں انہوں نے فرمایا یہی آیت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، اور اگلا ٹکڑا، اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف، اور وہ چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فرمایا یہی آیت ہے جو اجماع امت کو ثابت کرتی ہے۔ تو سب لوگوں نے، علماء نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں یہ اجماع امت پر حجت آیت ہے۔ بس اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔